السلام علیکم ناظرین، پروگرام مگاہی کے ساتھ میں ہوں فیصل اکرم اور آپ دیکھ رہے ہیں سرزمین ٹی وی۔ ناظرین، سال 2024 الیکشن کا سال ہے اور تقریباً ایک منتھ سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے الیکشن کے دن کے حوالے سے۔ اس حوالے سے کافی جو ہے چہمگوئیاں بھی کی جا رہی ہیں اور سیاسی ماحول کے حوالے سے بھی گفتگو ہر جگہ کی جا رہی ہے۔ اس ٹاپک پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت روزنامہ سرزمین کے چیف ایڈیٹر صفدر علی خان صاحب۔ السلام علیکم خان صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی وعلیکم السلام۔ خان صاحب، الیکشن کا ماحول آپ کے سامنے ہے، لیول پلینگ کی باتیں بھی کی جا رہی ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی اگر بات کی جائے تو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملی تو پی ٹی الیکشن میں کیا کامیاب ہو پائے گی؟ اس حوالے سے کچھ بتائیے گا ذرا۔ بہت شکریہ فیصل صاحب۔ الیکشن بالکل آپ نے درست کہا کہ اب تو ایک مہینہ رہ گیا ہے الیکشن کے دن میں، بلکہ شاید ایک دن کم ہو گیا ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ کا جو سوچا ہے یہ ایک سیاسی بیانیہ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ صحیح۔ آپ دیکھیں کہ کاغذات نامزدگی بھاری تعداد میں جمع ہوئے ہیں، اور اگر کوئی کینسلیشن ہوئی تھی تو وہ ریلیف مل گیا ہے پارٹیوں کو اپیلوں میں جا کے۔ الیکشن ٹریبونلز نے تقریباً تمام جو ان کے پاس اپیلیں آئی تھیں ان پر فیصلے کر دیے ہیں، اور جن لوگوں کے جنون مسائل تھے ان کے ہی صرف کاغذات ریجیکٹ ہوئے ہیں، باقی تمام لوگوں کو الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے، جس میں کافی پیپلز پارٹی کے بھی ہیں اور نون لیگ کے بھی ہیں جن پہ اعتراضات آئے تھے۔ ایون شہباز شریف، نواز شریف، مریم نواز شریف پر بھی اعتراضات تھے، ان کو بھی الیکشن لڑنے کی اجازت مل گئی ہے۔ اسی طرح پی ٹی آئی کے کافی سارے زعماء جن میں شاہ محمود قریشی، شاندانہ گلزار اور اس لیول کے دیگر ان کے جو اکابرین ہیں ان کو الیکشن کی اجازت مل چکی ہے۔ جی جی۔ تو لہٰذا اب میرا خیال ہے کہ یہ ٹیکنیکل چیزوں پہ کھیلنے کی بجائے پارٹیوں کو عوام کی عدالت میں اترنا چاہیے اور ان کو بھرپور تحریک چلانی چاہیے الیکشن کمپین کی، تاکہ لوگوں کا جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ بھی تھوڑا چینج ہو، کیونکہ ابھی تک معاشرے میں ایک بے یقینی کی کیفیت ہے جو کہ سراسر نامناسب ہے، اور ملک و ملت کے لیے بھی یہ ایسی ویو فائدہ مند نہیں رہتی۔ اس لیے لوگوں کو دلاسا دینا چاہیے، لوگوں میں پاس جانا چاہیے۔ تمام پارٹیوں کو، ابھی تک مسلم لیگ نون نے بھی اپنی کمپین گراؤنڈ پر شروع نہیں کی، اسی طرح پی ٹی آئی کی بھی اس طرح کی کمپین نظر نہیں آ رہی ماسوائے سوشل میڈیا کے۔ کسی حد تک آپ پیپلز پارٹی کو کہہ سکتے ہیں کہ وہ عوام میں مختلف جگہوں پر جا رکھ کے جلسے کر رہے ہیں۔ تو ان سب لوگوں کو میدان میں اترنا چاہیے اور یہ بہانے بازیاں چھوڑ کے عوام کی عدالت میں انہیں حاضر ہونا چاہیے۔ اچھا، مولانا فضل الرحمان کے بھی اس حوالے سے کچھ کہہ چکے ہیں کہ الیکشن کے حوالے سے انہیں ماحول سازگار جو ہے مہیا نہیں کیا جا رہا۔ کیا الیکشن ایک دن بھی آگے گئے تو کیا وہ ملک کے مفاد میں ہوگا؟ بالکل، ملک کے مفاد میں الیکشن میں تاخیر مزید اگر کی گئی تو وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے الیکشن کو کروانے میں ہی پاکستان اور پاکستان کی عوام کا فائدہ میرے خیال میں تو ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کی نظریں پاکستان کے الیکشن پر جم چکی ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت 80% جو الیکشن کے انتظامات ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ آپ سمجھیں تمام جو آروز ہیں ان کی تعیناتی ہو چکی ہے، الیکشن شیڈول آ چکا ہے، اپیلیں جو الیکشن ٹریبونلز میں سے تھیں ان کے فیصلے ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کی جہاں تک پوزیشن ہے اس کے متعلق ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 1 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گی، 2 مہینے میں ٹھیک ہو جائے گی، 1 سال میں ٹھیک ہو جائے گی۔ اللہ کرے یہ کہ بہت جلد ٹھیک ہو، جس کے لیے ہماری پاک افواج کے جوان، ہماری پولیس کے جوان دن رات اپنی کاوشوں میں مصروف ہیں، اور بے شمار جوان ہمارے بیٹے جو ہیں ہمارے ملک کی آن کے لیے، ہماری حفاظت کے لیے اپنی جان کے نذرانے پیش کر چکے ہیں، اور اپنی جان ہتھیلی پر لے کر وہ دشمن کے آگے ہر وقت ڈٹے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے، ان کی جو ہمارے ملک کو، اپنے قوم کو جو
وہ محفوظ رکھنے کے لیے کاوشیں کر رہے ہیں. ہمیں ان پر پورا یقین اور پورے اعتماد کے ساتھ ان کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے اور اس ایمان اور یقین کے ساتھ ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے کہ ہماری جو لا انفورس ایجنسیاں ہیں، پاک افواج ہے، وہ ہماری حفاظت کے لیے ہمتاً گوش بھی ہیں، ہمتاً کھڑے بھی ہوئے ہیں اور وہ پوری طرح سیسا پلائی دیوار کی طرح ہمارے آگے کھڑے ہیں. تو ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے. جہاں تک مولانا فضل الرحمان صاحب نے الیکشن کی کوئی التوا کا مطالبہ کیا ہے یا سینٹ میں ایک قرارداد جو پیش کی گئی ہے، یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک سیاسی بیانیہ ہے. اس کی سیاسی حیثیت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. سیاست میں بھی انہیں وہ پذیرائی نہیں ملی جو ان کے ذہن میں ہوگی. تمام حلقوں نے اس کو ڈینائی کیا ہے اور کہا ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کسی حد تک مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو خدشات ہیں وہ درست ہو سکتے ہیں. ہمیں انہیں اگنور نہیں کرنا چاہیے. ان کے مسائل اگر کوئی جینون ہیں تو ان کو مل بیٹھ کر حل کرنا چاہیے. ان کے لیے معقول حفاظت کا انتظام کرنا چاہیے. ان کے جلسے اور جلوس جو ہیں ان کو سیکیورٹی دینی چاہیے اور انہیں عوام میں جانے کے لیے بھی خود بھی کوشش کرنی چاہیے. حوصلے مندی کے ساتھ وہ عوام میں جائیں. اللہ خیر کرے گا. الیکشن کو التوا میں کرنے سے قوم بہت پیچھے چلی جائے گی اور جس کا ایک ایسا نقصان ہوتا ہے، کئی نقصانات اندیکھے ہوتے ہیں اور وہ آپ کو وقت کے ساتھ ثابت ہوتا ہے کہ وہ غلطی بہت بڑی تھی. تو اس لیے الیکشن کا مزید ڈیلے جو ہے وہ شاید اتنا فائدہ مند نہیں ہے جتنے کہ اس کے فوائد ہمیں نظر آتے ہیں. اچھا، یہ جو دہشت گردی کی ایک لہر اٹھ چکی ہے، پچھلے دنوں کو ایک جماعت کے جو ہے ایک رہنما بھی جن پر قاتلانہ حملہ ہوا جس پر وہ جہاں بحق ہو گئے، اس والے سے بتائیے گا کہ یہ لہر دہشت گردی کی جو ہے یہ الیکشن کو متاثر کر سکتی ہے؟ دیکھیں جی فیصل صاحب، دشمنوں کی تو یہ کوشش ہے کہ پاکستان کے الیکشن التوا میں جائیں. پاکستان کا جو لا اینڈ آرڈر کا نظام ہے وہ کسی طرح ڈسٹرب ہو، قوم میں مایوسی پھیلے اور لوگوں میں اپنے ملک کے جو ادارے ہیں ان پر اعتماد کم ہو. یہ وہی سازشیں ہیں جو بڑی دیر سے پاکستان کے خلاف رچائی جا رہی ہیں اور اس وقت پھر ان کو جب نظر آیا ہے کہ پاکستانی قوم ایک الیکشن موڈ میں چلی گئی ہے اور 8 فروری کو الیکشن ہونا طے ہو چکے ہیں، تو ان کی کوشش ہے کہ وہ ہمیں اس طرح الجھائیں کہ ہم الیکشن سے کسی طرح پھر منہ موڑ لیں. جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، یہی ان کی کاوش ہے اور اسی کا ہی یہ توڑ ہے کہ ہم لوگ پوری ول کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ ہم لوگ الیکشن میں جائیں اور تمام پارٹیاں جو ہیں وہ الیکشن میں حصہ لیں. مسائل ہوتے ہیں، سیاسی بھی ہوتے ہیں، معاشی بھی ہوتے ہیں اور لا اینڈ آرڈر کے بھی ہوتے ہیں. یہ قوموں کے ساتھ ساتھ چلتے رہتے ہیں. ان میں اپ اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، کبھی بڑھ جاتے ہیں، کبھی کم ہو جاتے ہیں. لیکن یہ تسلسل ہے جدوجہد کا. جدوجہد جو قومیں جاری رکھتی ہیں، ملک جاری رکھتے ہیں، ان کو اس کو جاری رکھنا چاہیے اور وہ جاری رکھیں گے تو کامیاب ہوں گے. ہمیں بھی اس چیز سے نہیں گھبرانا چاہیے. ہمیں اپنے حفاظتی ادارے جو ہیں ان پر اعتماد کرنا چاہیے اور الیکشن میں جا کر یہ جو سازشیں ہیں ان کو ناکام بنانا ہوگا. تبھی ہمارا ملک آگے چل سکے گا. اس وقت ہمارے ملک کے جو معاشی مسائل ہیں یا جو سیاسی ایک افراتفری ہے، اس کا آپ کوئی ایک اسٹیبل حکومت ہی حل دے گی. اور جب ہم اپنے الیکشن کو ایک کامیاب طریقے سے انعقاد کریں گے اور الیکشن کے بعد ایک مستحکم حکومت ہمارے ملک میں اللہ کرے قائم ہو، تو آپ دیکھیں گے یہ تمام مسائل دنوں میں حل ہو جائیں گے. اچھا خان صاحب، آخری سوال کرنے جا رہا ہوں آپ سے کہ کاغذات کسی کے منظور ہو رہے ہیں اور کسی کے مسترد ہو رہے ہیں، کیا ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے؟ بالکل ہوتا رہا ہے جی، کیوں نہیں ہوا، ہمیشہ سے ہوتا ہے. اگر آپ کاغذات میں کوئی نقائص آپ کے نظر آتے ہیں تو آپ کے کاغذات ظاہر ہے ریجیکٹ ہوں گے. 100% تو کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اور یہ ایک روٹین میٹر ہے. اور جن لوگوں کے پاس ثبوت تھے کہ انہوں نے اپنے الیکشن ٹریبونل میں جا کے دیے اور وہ وہاں سے کلیئر ہو گئے ہیں. تو اب تو بہت تھوڑا مسئلہ رہ گیا، چند لوگوں کو رہ گیا. اب دیکھیں فیصل صاحب، جرم کو اور سیاست کو
علیحدہ کرنا پڑے گا۔ جو لوگ مفرور ہیں، جن پر مقدمات ہیں یا وہ کسی وجہ سے نااہل ہو چکے ہیں، تو ان کے کاغذات ریجیکٹ ہونا تو کوئی سیاست میں یا لیول پلینگ فیلڈ میں تو نہیں آئے گا نا۔ وہ تو ایک قانونی معاملہ ہے نا، وہ قانونی معاملہ ہے، وہ اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش کریں اور اپنے جو ان کے پاس صفائی کے جو اگر ثبوت ہیں تو وہ پیش کریں، وہ بھی آ جائیں گے فیلڈ میں۔ اگر کوئی اس وقت رہ گیا تو الیکشن میں آپ کو پتہ ہے انٹرم الیکشن بھی ہوتے ہیں، اگر کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے یا لوگ سیٹ خالی کر دیتے ہیں یا کوئی کسی اور وجہ سے ڈسکوالیفائی ہو جاتا ہے تو لوگ الیکشن دوبارہ لڑ کے آ جاتے ہیں۔ جی جی، یہ ایسا کوئی میٹر نہیں ہے کہ ہم جس سے کسی کوئی پارٹی یہ سمجھے کہ مجھے الیکشن سے دور کیا جا رہا ہے۔ الیکشن سے دور خود ہونا ہے، کسی نے ہونا ہے تو قانون اور انصاف اسے بالکل قدم پر موقع دے گا کہ وہ اپنے آپ کو کلیئر کرے اور میدان سیاست میں آ جائے۔ تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں۔ بہت شکریہ خان صاحب آپ کا۔ ناظرین، یہ تھے صفدر علی خان صاحب جو الیکشن کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے۔ پروگرام میں آج تک اتنا ہی، ملاقات ہوگی آپ سے اگلے پروگرام، تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔